تو السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سب سے پہلے 2024 آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ سال آپ سب کے لیے خوشیوں کا سامان لے کر آئے۔ تو ویورز، آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ تھوڑی سی میری پرانی ویڈیو سے ہٹ کے ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے کچھ دوست، کچھ رشتہ دار اور کچھ جاننے والے یہ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میرے خیال میں جو 2024 ہے، 2024، یہ پاکستان کے لیے کیسا ہوگا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس چیز کا جواب ایک ویڈیو کے ذریعے دیا جائے، اور اسی سلسلے میں اس ویڈیو کو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو ویوز، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد پھر میں اس کویسچن کا آنسر کروں گا۔ تو ویوز، پچھلے ایک مہینے میں میں نے کچھ چیزیں ٹیلی ویژن پہ دیکھیں، تو وہ ذرا میں آپ کے ساتھ پہلے کوئکلی شیئر کرتا ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک پرائیویٹ چینل کی نیوز کاسٹر عام پبلک میں گئیں اور لوگوں سے سوال کر رہی تھیں آپ کے حالات کیسے چل رہے ہیں۔ تو سوال کرتے کرتے وہ ایک بندے کے پاس آئیں، وہ رکشہ ڈرائیور تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا حالات ہیں۔ کہتا دوپہر کا ٹائم ہے اور ابھی تک میں نے روٹی کا ایک بھی نوالا نہیں کھایا، اور اسی طرح میرے گھر میں بچے بھی اسی طرح پڑے ہیں، اور صبح سے ایک بھی گاہک نہیں آیا جس نے اس کا رکشہ استعمال کیا ہے۔ اور پھر نیچرلی غصے میں اس نے سسٹم کو، پروسیس کو کچھ بددعائیں دینی شروع کیں۔ یہ پہلا انسیڈنٹ، اور پلیز ایک ان چیزوں کو ذرا غور سے سنیے گا۔ دوسرا انسیڈنٹ، ایک بیوہ عورت، اس کے پاس سوال کرتے کرتے ایک بیوہ عورت کے پاس یہ پہنچی۔ تو وہ جو بیوہ عورت تھی، ویڈو، وہ کہتی ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور غالباً سب سے جو بڑا بچہ ہے وہ شاید 10 سال کا ہے، اور ان کے کوئی غالباً 4-5 بچے تھے۔ تو کہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو گھر چھوڑ کے تقریباً 1 گھنٹے کا سفر کر کے میں اس پرٹیکولر لوکیشن پہ آتی ہوں، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اسکیم ہے کہ آپ کو ہر مہینے سپورٹ کرتے ہیں اور 10,000 روپیہ دیتے ہیں۔ 10,000! تو کہتی ہے وہ لینے آتی ہوں، اور کہتی ہے 1 ہفتہ تقریباً ہو گیا روزانہ بچوں کو اسی طرح گھر چھوڑ کے ادھر آتی ہوں، دھکے کھاتی ہوں، بارش ہے، طوفان ہے، سورج ہے، کچھ بھی ہے، آ کے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی پتہ چلتا ہے سسٹم خراب ہے، کبھی پتہ چلتا ہے فلانا مسئلہ ہے، کبھی پتہ چلتا ہے یہ ہے۔ تو بیسیکلی کہانی یہ تھی کہ وہ پیسے انہی عورتوں کو دے رہے تھے، وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہ جو 10,000 میں سے تقریباً 1,000 یا 2,000 روپیہ وہ عورتیں ایگری کریں ان کو دینے میں، اور تب وہ پھر 10,000 روپیہ ایشو کرتے تھے، اس میں سے 1,002 کاٹ کے باقی ان عورتوں کو دے دیتے تھے۔ تو اگین نیچرلی اس عورت نے کافی بددعائیں دی اور رونے لگ گئی، اور رونے کے علاوہ ہمارے پاکستان کے لوگوں کے پاس اور ہے ہی کیا۔ یہ دوسرا واقعہ۔ اور تیسری چیز، میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، ایک یہ UN کی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں روزانہ تقریباً 11 ریپ کیسز رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ 11 ایوری ڈے، اور 11 میں سے لیس دین 3% کورٹ کنوکشن کی طرف لیڈ کرتے ہیں۔ تو اس میتھمیٹکس کو اگر میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے آسان کروں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روزانہ زیادتی کے کیس رجسٹرڈ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کیس بھی بمشکل عدالت کی طرف سے اس کیس میں جو بندہ ہے، اس کو جو بھی اس میں انوالوڈ ہے، اس کو کنوکٹ کیا جاتا ہے۔ ایک کیس بمشکل 11 میں سے۔ تو یہ انصاف کا نظام، میں نے کہا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں۔
باقی اس کے علاوہ بہت زیادہ چیزیں ہیں، تعلیم اور ہیلتھ، میں بڑی چیزیں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن میں نے ان صرف 3 چیزوں کو پک کیا ہے۔ اب آپ امیجن کریں، بلکہ میں ریکویسٹ کروں گا آنکھیں بند کر کے امیجن کریں کہ یہ جو میں نے 3 واقعات آپ کو سنائے ہیں، یہ صرف 3 لوگ ایک سٹی کے تھے جن کا یہ واقعہ سنا، اور اس طرح کے کروڑوں افراد پاکستان کے اندر موجود ہیں جو انہی سملر، اگر سملر نہیں تو انہی سے ریلیٹڈ تکالیف سے گزر رہے ہیں، اور یقیناً اگر کروڑوں نہیں لاکھوں افراد ان میں سے رات کو سونے سے پہلے بدعا کر کے سوتے ہیں کہ یا اللہ اس نظام کو تباہ کر، اس نظام کو ختم کر، کوئی ایسے انسان لے کے آ جو ہماری بات سن سکیں۔ تو ان بدواؤں کو دے کے روزانہ وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ان بدواؤں کو بیچتے ہیں۔ تو اب آنکھیں بند کر کے امیجن کرنے والی یہ سچویشن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں روزانہ کی بیس پہ جب یہ ساری بدوائیں پیش ہوتی ہیں، فرشتے لے کے جاتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا غضب کیا ہوئے گا؟ تو ایک تو اس چیز کو آپ نے امیجن کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ جو 3 واقعات میں نے سنائے ہیں وہ تو صرف 3 ایسے انسیڈنٹ ہیں جو کہ ٹی وی پہ آ گئے، اور اس طرح کے لاکھوں انسیڈنٹ ہوں گے جو کہ ٹی وی پہ نہیں آتے۔ اچھا، اب میں آتا ہوں سٹیپ 2 کی طرف۔ یہ تو میں نے پہلا تھا تہمید باندھنی تھی جو کہ میں نے آپ کو سنائی۔ اب میں آپ کو 2 قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ، ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور 2 حضرت علی کے قول سناؤں گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو پاکستان ہے، پاکستان از این اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ تو بینگ این اسلامک ریپبلک آف پاکستان، جو قوانین، جو سسٹم قرآن پاک اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے وہ چیز اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں لاگو ہوتی ہے۔ تو میں نے قرآن پاک کی آیات اپنے سامنے نکال کے رکھی ہوئی ہیں اسی وجہ سے کہ میں آپ کو یہ سناؤں کہ میں ڈاکٹر ذاکر تو ہوں نہیں کہ میں آپ کو زبانی یاد کر کے یہ سنا سکوں۔ تو قرآن پاک کی پہلی آیت کا ترجمہ جو کہ سورہ نساء سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں انصاف کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب میں آپ کو سورہ الحدید کا ریفرنس دینے لگا، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ اور اس طرح کی بے شمار قرآن پاک میں آپ کو ایسی آیات ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ انصاف کا ذکر کرتا ہے۔ اینڈ بائی دا وے، جو انصاف، جو جسٹس ہے، اٹس سینٹرل ٹو قرآن پاک۔ اب میں آتا ہوں جو واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ریلیٹڈ، اور اس کی یہ تشریح ہے، اس کی سمپل تشریح یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کو لے کے آئے جس پہ الزام تھا کہ اس نے چوری کی ہے، چوری ثابت ہوئی، اور اسلامی روح کے مطابق فیصلہ کیا گیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو کچھ بڑے سردار تھے، انہوں نے کہا بڑے گرانے کی ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ تو آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اسی وجہ سے تباہ ہوئیں کیونکہ جب ایک طاقتور بندہ چوری کرتا تھا یا کوئی بھی ایسا غلط کام کرتا تھا کہ جس کی اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کو اس کی سزا نہیں ملتی تھی، اور جب ایک کمزور بندہ کوئی اس طرح کا کام کرتا تھا، چوری یا کوئی بھی غلط کام، اس کو سزا دے دیتے تھے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کے بھی، اگر اس پہ بھی چوری ثابت ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اب میں حضرت علی کے دو قول آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت علی نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں۔ اور دوسرا حضرت علی کا قول ہے کہ جو نا انصافی ہوتی ہے وہ برکتوں کو آپ سے دور کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب میں آتا ہوں سٹیپ 3، جو کہ تھا کہ اب میرا کیا اوپینین ہے، جو میرے سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان آپ کو 2024 میں کیسا لگ رہا ہے، تو اس کا جواب میں یہ دینا چاہوں گا کہ پاکستان اس وقت ٹھیک ہوگا، چاہے وہ 2024 ہے یا آئی ڈونٹ نو 3024 ہے، جس وقت پاکستان میں ایک بھی ایسا انسان نہیں رہے گا جو رات کو سونے سے پہلے بدعا دے کر سوتا ہو۔ جب ایک بھی انسان ایسا نہیں رہے گا کہ جس کے پاس بدعا دینے کے لیے کوئی ایسی ریزن ہی نہیں ہوئے گی اور اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی بدعا جاتی ہی نہیں ہوگی، وہ دن ہوگا جب پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے۔ اور اب یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ حالات پاکستان کے آپ کو 2024 میں نظر آ رہے ہیں، 2080 میں نظر آ رہے ہیں، 3080 میں نظر آ رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سلسلہ شاید آپ کو قیامت سے پہلے نظر آ رہا ہے کہ اس طرح کا نظام قائم ہوگا۔ میں جس ملک میں رہتا ہوں، یونائٹڈ کنگڈم، کفر کا نظام، جس طرح ہمارے کہا جاتا ہے کافر، یہ وہ 10,000 باتیں، ان کو اگر میں کوئی بدعا بھی دینا چاہوں میں بدعا نہیں دے سکتا۔ اس کی ریزن یہ ہے، ایجوکیشن فری ہے، ہیلتھ صحت کے لحاظ سے کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو یہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ آپ کو اپنے پاس بلاتے ہیں کہ آئیں ہم آپ کا علاج کریں، مفت علاج ہے، یہ آپ کو مرنے نہیں دیتے، آپ مرنا چاہتے ہیں یہ آپ کو مرنے نہیں دیتے۔ کھانا پینا، روٹی، کپڑا اور مکان، جو 3 چیزوں کی بات ہوتی ہے، افورڈیبل ہے۔ جو لوگ کام نہیں کر سکتے، جن کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ویلے لوگ ہیں، جنہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، ان کو ادھر کا نظام گھر دیتا ہے، ماہانہ پیسے دیتا ہے، کھانا دیتا ہے۔ یہاں پہ مانگنا، بھیک مانگنا جرم ہے۔ اس ملک میں بھیک مانگنا جرم ہے، اور اس کے علاوہ ہزاروں چیزیں جو کہ میں آپ کو گنوا سکتا ہوں۔ آپ کئی علماء ہیں، آپ ان کا ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، جن میں مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، جن کی بے شمار ویڈیوز میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے ادھر کی چیزوں میں کیا چیز دیکھی، ادھر کی جب وہ جیل میں گئے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ نظام دیکھ کے کہ کیسا نظام ہے۔ تو یہ کفر کا نظام ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے اللہ نہیں ہے، وہ پوری کائنات کا اللہ ہے۔ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے وہ پوری انسانیت کے لیے نازل فرمائی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ، یہ جو میں نے آپ کو قرآن پاک کی آیات سنائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنایا اور حضرت علی کا قول سنایا، دو کہ یہ کفار جو کہ اسلام اپنے آپ کو مسلمان نہیں ہیں، نہیں مانتے، لیکن جو اللہ کے بتائے ہوئے قانون ہیں ان کو یہ فالو کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ادھر یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے میرا سے، برکتیں دی ہوئی ہیں، برکتیں ان اے سینس کہ کوئی بندہ بدعا دینے والا ادھر موجود نہیں ہے۔ اس سے بڑی برکت کیا ہوئے گی کہ کوئی بدعا دینے والا بندہ موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور بدعا جاتی ہی نہیں ہے، اور اگر جاتی بھی ہوئے گی تو اتنی لمیٹڈ تعداد میں جاتی ہوئے گی جس کو کہ کمپیریٹیولی اگر آپ ہمارے پاکستان کے نظام کو دیکھیں، آپ خود امیجن کر لیں کہ کیا بدعائیں دینے کا ویٹیج ہوگی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میرا جواب آپ کے پاس آ گیا ہوگا۔ تو اب میں ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گا اس بات پہ کہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب ہم کریں کیا، ہم کر کیا سکتے ہیں، اسپیشلی ہم مڈل کلاس
جو فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ غریب ہیں، ہم کیا کریں، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس چیز کا میں نے سوچا کہ اس کا جواب دے کے اس ویڈیو کو اینڈ کیا جائے۔ تو میں آپ کو ایک پکچر دکھاتا ہوں، اور اس پکچر میں آپ کو جو کانسیپٹ میں شیئر کرنا چاہوں گا، اس کانسیپٹ کا نام ہے سرکل آف انفلوئنس۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی اسکرین پہ وہ امیج آ گیا ہوگا۔ تو اس امیج میں آپ کو مختلف سرکلز نظر آ رہے ہیں، اور ہر سرکل میں آپ کو کچھ نمبرز نظر آ رہے ہیں، جس طرح کہ آپ کو نمبر 1 سب سے چھوٹے سرکل میں نظر آ رہا ہے، پھر نمبر 2، اور پھر نمبر 3 اور 4، اور آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے آؤٹ ورڈ، یعنی کہ آپ سب سے چھوٹے سرکل سے سب سے باہر سرکل کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس سرکل آف انفلوئنس میں جو ہم مڈل کلاس اور جو انسان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ لو مڈل کلاس یا غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو مورلی، ایتھیکلی اور فائنینشلی اتنا سٹیبل کریں کہ ہمارے فیصلوں سے سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ اس کے بعد جو کہ سرکل نمبر 1 بنتا ہے، پھر آتا ہے سرکل نمبر 2، جس میں آپ کے فیملی اور ریلیٹیوز اور آپ کے دوست وغیرہ آتے ہیں، کہ جب آپ نے اپنے آپ کو فائنینشلی سٹیبل کر لیا ہے، اپنے آپ کو مورلی اور ایتھیکلی ٹھیک راستے پہ لے آئے ہیں، پھر آپ نیکسٹ سٹیپ پہ موو کرتے ہیں اپنے ریلیٹیوز اور کلوز رشتہ داروں، دوستوں، یاروں کی مدد کرنے، ایسے کام کرنے جن سے وہ لوگ آپ سے پازیٹیولی متاثر ہوئیں۔ آپ کا جو امپیکٹ ہے وہ ان کے اوپر بڑا پروفاؤنڈ ہوئے، وہ امپریس ہوئیں آپ کے ایکشنز کو دیکھ کے۔ آپ جس طرح لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اپنی فیملی میں جس طرح مدد کرتے ہیں، وہ آپ سے متاثر ہوئیں۔ اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے آپ کے علاقے کا، جب آپ اس چیز اپنی فیملی والے لیول پہ چیزوں کو اچیو کر لیں گے، پھر آپ آتے ہیں اپنے علاقے پہ، اور پھر سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس یا غریب طبقے سے جو تعلق رکھنے والا لوگ ہیں، اس نے سب سے پہلے جہاں سے کام سٹارٹ کرنا ہے وہ اپنے آپ سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اپنے آپ سے سٹارٹ کرنے کے بعد پھر سٹیپ بائی سٹیپ وہ آؤٹر سرکلز میں جائے گا۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اسی سرکل آف انفلوئنس کا فلپ، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص، وہ انسان، وہ طبقہ جو کہ طاقتور ہے، جو کہ ان پوزیشنز پہ بیٹھا ہوا ہے کہ جن کے فیصلے سے لوگوں کی تقدیریں بدلتی ہیں، جن میں آپ کی ملک کے پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں، پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں، فیڈرل منسٹرز ہو سکتے ہیں، آپ کی ملٹری ہو سکتی ہے، وہ طبقہ۔ اب میں آپ کو وہ اگلی سرکل آف انفلوئنس دکھاتا ہوں، جو کہ اب میں امید کرتا ہوں آپ کی اسکرین پہ آ گیا ہوگا۔ تو جو وہ طبقہ میں نے ذکر کیا ہے جن کے پاس طاقت ہے، ان کا جو سرکل آف انفلوئنس ہے وہ آؤٹر سرکل سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر سب سے چھوٹے سرکل پہ آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ملک کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہے، اس کا ایک فیصلہ وہ پورے ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ ایک جج، سپریم کورٹ کے جج کا فیصلہ پورے ملک کے نظام کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ان کی گھر میں کوئی سنتا ہوئے یا نہ سنتا ہوئے، لیکن ان کا جو پین سے لیا گیا فیصلہ، لکھا گیا فیصلہ، وہ قوموں کی اور ملکوں کی تقدیر تبدیل کر دیتا ہے۔ تو ان کا جو سرکل آف انفلوئنس ہے، جو طاقتور طبقہ ہے، ان کا آؤٹر سرکل سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور جب وہ ملک کے لیے فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ملک کا فیصلہ علاقوں پہ، ضلعوں پہ، شہروں پہ، خاندانوں پہ، اور پھر کرتے کرتے ایک انسان کی زندگی پہ اس فیصلے کا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو طاقتور طبقہ ہوتا ہے، ان کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ اتنی ہی سخت اور اتنی ہی اس کی اسکروٹنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا اس ویڈیو کو اس بیس پہ اینڈ کیا جائے، تاکہ ایک یہ سرکل آف انفلوئنس کا کانسیپٹ آپ کو سمجھ ہونا چاہیے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہمیں ان چیز کا بھی پتہ ہے، اس چیز کا بھی پتہ ہے، اس چیز کا بھی پتہ ہے، یہ سارے جو بے انصافیاں ہو رہی ہیں، نا انصافیاں ہو رہی ہیں، ہمیں سب پتہ، اب ہم کریں کیا؟ تو میں نے کہا یہ سرکل آف جو انفلوئنس ہے، یہ کانسیپٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ آپ کو پتہ
چلے کہ آخر آپ اس سچویشن میں کر کیا سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اینڈ شیئر کریں، اور انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. تھینک یو ویری مچ.